بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے محترم ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت لکھی گئی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو منسوب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نواں یعنی کہ جو نواں باب ہے، تسعہ، باب التسعہ، الدرس التسعہ کہہ لے یا جو بھی، نواں باب ہے ہجرت کا چوتھا سال۔ تو نویں باب سے ہم لوگ اپنا دوبارہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو ساتھی انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیا کریں اور آگے سے آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ سن 4 ہجری کی مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں: سریہ ابو سلمہ، یکم محرم 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینے میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ شریف پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے معزز مہاجرین و انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سریہ عبداللہ بن انیس۔ 4 ہجری کو ہی اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہذلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان ہذلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصا چھڑی عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھیوں غور کیجئے کہ یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دین دشمن، جی ہاں ساتھیوں، جو خالد بن سفیان نامی بندہ تھا، اس کا سر کاٹ کر صحابہ کرام لے کر کے آئے۔ غور کریں، آپ غور کریں، اس بات پہ غور کریں کہ اللہ کے دین کا دشمن خالد بن سفیان، اس کا سر کاٹ کر لایا گیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، آپ نے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا یعنی چھڑی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب غور کریں. اور پھر اوپر یہ بھی فرمایا آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ یعنی کہ تم اسی عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرو گے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا؟ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. جی تو ساتھیو دیکھیں آج مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ جناب کافروں کے متعلق یا کافروں کے خلاف کوئی بھی بات مسلمان سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. غور کریں. اور دوسری طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کافر کا سر اتار کر لایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے اپنا عصا مبارک تحفے میں دیا. تو آپ غور کریں کہ آج ہماری نئی نسل جو کافروں کی تعلیم پا رہی ہے وہ تعلیم پاتے حالت یہ آ گئی ہے کہ اب وہ کافروں کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے اور کافروں کی تعلیم، تہذیب، سیاست، معیشت، معاشرت، قانون ہر ادا کے رسیا دلدادہ اور ان کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہی ہے اور ہر طرف ان کا پانی کی طرح لہو بہہ رہا ہے مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. علماء جو ہیں وہ بھی چپ چاپ اپنی زندگیوں کو عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہے ہیں. جو حکمران ہیں وہ بھی مست الست ہیں اپنا دنیا کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں. یعنی کہ ہر طرف مسلمان جو ہے نا وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اندر پھر سے وہی جذبہ ایمانی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی پیدا فرما دے اور ہم بھی بالکل اسی طرح کافروں سے نفرت کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور پھر دیکھیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں اس کافر کا سر ڈالا گیا تو آپ خوش ہوئے اور خوشی میں آ کر آپ نے عصا مبارک جو ہے وہ اپنے صحابی کو سبحان اللہ ہدیہ کیا. تو ساتھیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین حق پہ چلنا اور دین حق پہ ہی مرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے اور ہم ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ہی زندگیاں گزاریں. آگے ہے جی حادثہ رجی. اصفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے رجی. یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے. یہ دردناک سانحہ بھی سن 4 ہجری میں پیش آیا. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ ازل و کارا کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. آپ چند صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے قوم کو عقائد و اعمال میں اسلام سکھا دیں. ان لوگوں کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا. جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لیحان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے. کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی. کفار نے سمجھ لیا ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا اے مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں
اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام راجی بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائے، جس سے وہ شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن تھا، اس لیے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کافروں نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 نفل رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، لیکن یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یوں ہے: جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پھٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروہ نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروہ اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف اسلام ہو کر صحابیات کے شرف اور اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنیم سبحان اللہ اکبر مقام تنیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں نے
حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے بعد لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 17 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کو پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلی الارض، جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے کہا، ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان دونوں کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ حضرت زید کی شہادت۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نعوذ باللہ قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بڑھی ہوئی آواز میں فرمایا، اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے وہ گوارا نہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن مار دی۔ واقعہ بیر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برہ عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملعب الاسنا برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ رسالت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ ہی کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ ہمارے دربار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا کہ میں آپ کے صحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 منتخب صالحین کو جو قراء کہلاتے تھے بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلہ رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی راعل و زکوان اور اسیہ و بنو لحان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ
زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو شہید کر دیا۔ انہی شہدائے کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام کرکرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، اور وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو صحابہ بیر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعال و زکوان اور عصیہ و بنو لحان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور بنو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ بن نذیر۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا تھا، اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بڑھی ہوئی تھی۔ ہر چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کے لیے نقصان اور بہکنی اور باغی اسلام کے دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں نے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بہت ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھا دیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن جہاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم عز و جل نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا۔ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں یہاں پایا گیا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہا کہ لا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی معصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا اور نہ بنو قریظہ اور نہ بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغا بازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورغلانے میں سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شے دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعے کا محاصرے کے ساتھ قلعے کے آس پاس کھجوروں کے درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخرکار محاصرہ سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تر تعداد میں ملک شام جا کر ازراعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے حشر کے لیے اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران
کرتے ہیں تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے مطالعہ کر لیا۔ آج جو ہم نے مطالعہ کیا وہ 301 صفحہ تک کیا، اور انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے پھر ہم آگے شروع کریں گے۔ تو تمام ساتھی انتہائی توجہ سے سماعت کیا کریں، اور اس کو آگے سے آگے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مطلب کتاب میں نے شروع کر رکھی ہے، تمام ساتھی مستفید ہوں، اور اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا کیا کیسے کیسے سبحان اللہ تعالی کتنے کتنے خوبصورت مطلب معاملات ہوئے، یہ ہمیں جان کر کے کتنا ایک دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کس طرح مطلب جو اپنی جانیں نچھاور فرماتے تھے، کس طرح جان سارا نے صحابہ کرام آپ پر اپنی جانیں قربان فرماتے ہوئے سبحان اللہ دین حق کا ساتھ دیا، پیارے نبی کے شانہ بشانہ کفار کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو انشاءاللہ کل یہیں سے پھر آگے اپنا پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔